بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقامات لطائف اور ان پہ برکات۔ پہلا لطیفہ قلب۔ یہ اسی گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہے جو سارے بدن کو خون پہنچاتا ہے۔ یہ ایک لطیفہ ربانی ہے جو عالم امر سے ہے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام کے انوارات آتے ہیں جو آسمان اول سے آتے ہیں اور زرد رنگ کے انوارات ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، باقی حضرات نبی ہیں، رسول ہیں اور اولو العزم ہیں۔ یہ حضرات 5 ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کا فیض ابتدائی 4 لطائف پر نصیب ہوتا ہے۔ ان سب کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ پہلے لطیفے پر آدم علیہ السلام کے انوارات آسمان اول سے آتے ہیں اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں اور مختلف خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جس طرح ان سے بھول ہوئی تو فوراً متوجہ اللہ ہوئے اور تقرب الہی حاصل ہوا۔ یہ لطیفہ کرنے سے یہی احساس منتقل ہوتا ہے اور خلوص دل سے توبہ نصیب ہوتی ہے اور بندہ حضور حق میں ہر خطا کی معافی اور توفیق عطاعت کا طلبگار ہوتا ہے۔ دوسرا، جس طرح انہیں علم لدنی نصیب ہوا اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اشیاء عالم کے اسماء سکھا دیے۔ ہر شے کا نام، خصوصیت، طریقہ استعمال اور نفع نقصان بتا دیا۔ اسی طرح طالب کو استعداد حصول علم نصیب ہوتی ہے اور دین و دنیا کے جس شعبے میں محنت کرتا ہے اعلیٰ مقام پاتا ہے۔ یاد رہے کہ علوم عقلیہ اور دنیا میں بھی غیر مسلم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور دین تو خیر حصہ ہی مومن کا ہے۔ اسی لیے آج کے ترقی یافتہ علوم کی بنیاد مسلمان محققین کی مرہون منت ہے، جو سب ذاکر اور ولی اللہ تھے۔ آج اگر ہم نے یہ نعمت ترک کر دی ہے تو کافر کے دستے نگر ہو گئے ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے زمین سے اگانا شروع کیا، جڑی بوٹیوں اور دھاتوں کا استعمال شروع فرمایا، تو سالک کو ان تمام امور کی استعداد نصیب ہوتی ہے۔ تیسری بات کہ اس عالم میں آپ سری لنکا کے پہاڑ پہ اترے، اما حوا عرب میں تھیں، آپ نے 300 سال مجاہدہ کیا، سفر کیا، اللہ کریم سے رو رو کر دعائیں کی، تو اس میں کتنی جسمانی محنت، کتنی دماغی کاوش اور کتنا درد دل شامل ہوا۔ آخر عرفات میں جبل رحمت پر ملاقات ہوئی تو کیفیات سالک کو بھی استعداد اور طلب میں خلوص کے مطابق نصیب ہوتی ہیں۔ وہ عبادات میں مجاہدہ کرنے والا دنیا کے امور سے واقف اور مشکل ترین کام کرنے کی ہمت پاتا ہے، اور ان سب انوارات کے باوجود اس کا رابطہ
رب کریم سے رہتا ہے، مدد بھی طلب کرتا ہے، اور کمی یا کوتاہی پر بخشش بھی، کہ انسان کا مزاج عجیب شے ہے۔ کبھی اسے اپنی کاوش میں کامیابی نصیب ہوتی ہے تو تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا کمال ہے، مگر جس کا قلب ذاکر ہو، اللہ کریم کی طرف سے متوجہ ہو، وہ اس مصیبت سے محفوظ رہتا ہے اور کامیابی کو اللہ کریم کی عطا سمجھتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ نہ صرف کامیابی بلکہ محنت کرنے کا حوصلہ اور توفیق کو بھی اللہ کریم کی عطا جانتا ہے، اور اس میں مزید عجز اور انکسار پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ناکامی ہوتی ہے تو رد عمل میں بیزاری کے ساتھ ساتھ تقدیر کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور یوں تقدیر کے نام پر دراصل اللہ پر الزام لگاتا ہے۔ لیکن اگر قلب ذاکر ہو تو تاثر مختلف ہوتا ہے کہ اپنی کوشش پر تو خوش ہوتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ کہیں کوئی کمی مجھ سے ہی رہ گئی جو مطلوبہ نتائج نہ مل سکے، اور اگر کوشش بھی درست تھی تو یہ شے یا نتیجہ اپنے نتیجہ اور مال کے اعتبار سے یقیناً میرے حق میں بہتر نہ تھا، جب بھی میرے مالک نے بدل دیا۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ کوشش اور محنت کا اجر اسے اللہ کریم سے ضرور نصیب ہوگا، لہٰذا ناکامی میں بھی ایک کامیابی نظر آتی ہے، اور یوں کبھی مایوس نہیں ہوتا، نہ اس کی آس ٹوٹتی ہے۔ وہ محنت و مشقت کو بھی اللہ کریم کی عطا جانتا ہے اور آرام و سکون کو بھی اس کی بخشش۔ چنانچہ اس کی زندگی پرسکون اور آرام دہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے جنت میں کسی کو کوئی دکھ نہ ہوگا۔ اس بات کا ہلکا سا شائبہ ذاکرین کی حیات دنیا میں بھی موجود ہے۔ اس عالم کی زندگی بھی پر لطف ہو جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ یوں صرف قلب کا ذاکر ہو جانا ایسا ہے جیسے ان بے شمار نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیے گئے ہوں اور وہ ایک بہت بڑے دربار میں پہنچ چکا ہو، جہاں ہر طرف ہر قسم کی نعمتیں اس کی منتظر ہوں۔ دیکھیں کہ وہ اس میں کیا کیا حاصل کرتا ہے۔ صرف کہنے کی باتیں نہیں، کرنے کے کام ہیں، کہ مشت غبار میں وہ انوارات اثر پذیر ہوں جو اولو العزم کے قلوب پر وارد ہوتے ہیں، تو وہ کیا بن سکتے ہیں؟ مزید بے شمار چیزیں ہوں گی جو سب میں جانتا بھی نہیں اور یہاں لکھنا ممکن بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔